الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتر ما جاء به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بدن عطا کیا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تو جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اگر جسم تندرست رہے تو آدمی اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر جسم بیمار ہو جائے تو آدمی کی زندگی کے مقاصد میں بڑا خلل آنے لگتا ہے۔ جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اور جسم کو مختلف قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، اسی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور کچھ بیماریاں جیسے جسمانی ہوتی ہے اس کے لیے جیسے معالج ڈاکٹر اور حکیم ہوتے ہیں، ویسے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی معالج اور ڈاکٹر اور حکیم ہوتے ہیں۔ ان میں جن کو ہم انبیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں کہ انبیاء کرام انسانیت کو جسمانی بیماریوں سے نکالنے کے لیے، نجات دینے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ سب سے بڑی روحانی بیماری کفر و شرک ہے کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر یہ آدمی کو لگ جائے اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ اور دوسری جو روحانی بیماریاں ہیں ان میں سے بعض چھوٹی بیماریاں، بعض بڑی بیماریاں، جن کو ہم گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ گناہ کبیرہ یہ روح کو لگنے والی بڑی بیماریاں ہیں، جیسے کہ مثلا جھوٹ ہے، غیبت ہے، زنا ہے، چوری ہے، بہتان ہے، یہ بڑے بڑے گناہ، یہ روح کی بڑی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کے علاج کے لیے انبیاء کرام آئے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے انسانیت کا علاج کیا، وہ بیماری کی نشاندہی کی، تشخیص کی، اور پھر اس کا علاج بتلایا۔ وہ جو روحانی بیماریاں بڑی بڑی ہیں ان میں ایک جھوٹ بھی ہے، اور جیسے بعض جسمانی بیماریاں عام ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے روحانی بیماریوں میں سے یہ ایک جھوٹ بھی ہمارے اندر بہت عام ہو گیا ہے۔ اب جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کرنے کے لیے اس کو پہچان کرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہر چھوٹا بچہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو جھوٹ کہتے ہیں، اس کو سچ کہتے ہیں۔ گویا یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ اس کو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ چھوٹے بچہ بھی اگر آدمی کو غلط خبر دے اور آپ اس کو کہیں جھوٹ بول رہا ہے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ جھوٹ کسے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جھوٹ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قباحت اور برائی اس انداز سے بیان کی ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا اثر کتنے دور تک جاتا ہے۔ جیسے کہ مثلا یہ کورونا وائرس جو پھیلا تو بھائی اتنے فٹ تک جو ہے اس کے بیکٹیریا یہ اثر کر سکتے ہیں، تو پھر آدمی
ایک آدمی دوسرے آدمی سے فاصلے رکھنے لگا کہ بھائی یہاں تک یہ بیکٹیریا اثر کر سکتے ہیں اور یہ بیماری ہمیں لگ سکتی ہے. یہ جھوٹ کی بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس بدبو کی وجہ سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. اتنی خطرناک بدبو اس سے نکلتی ہے. گویا یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس بیماری کے نتیجے میں نکلنے والا تعفن بدبو اتنی دور تک جاتی ہے کہ 1 میل دور تک فرشتہ بھاگتا ہے. گویا 1 میل تک وہ بدبو جاتی ہے. اب ہم تو دیکھتے ہیں دن کے اندر بہت سی مرتبہ جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. سامنے والا سننے والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ بالکل صریح جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ہمیں تو کوئی بدبو محسوس نہیں ہو رہی ہے. بھائی کچھ چیزیں جو ہے وہ مانوی ہوتی ہے. جیسے فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، اعمال جو ہے ہمارے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں. حفاظت کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ مانوی چیز ہے. یہ جب آخرت کا نظام قائم ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ایک آدمی ہے، اب وہ آدمی تندرست ہے، اب جو ہے وہ اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ بھائی آپ کو تو آپ کے خون کے اندر آپ کی اتنا شوگر ہے کہ بھائی 300 ہے، 400 ہے، 500 ہے. دیکھنے والے کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اگر کوئی جو ہے وہ کیا ہے آدمی اگر یوں کہے کہ بھائی میرے اندر شوگر ہے، مٹھاس ہے، تو مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہو رہی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی مانوی ہوتی ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ اس کا احساس ہمیں حقیقی طور پر ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات 100% سچ ہوتی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ جھوٹ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. اب یہ جھوٹ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ایسا شامل ہو گیا ہے کہ یہ گناہ ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ بھائی گویا ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور معمولی باتوں پر ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. حالانکہ وہاں کوئی مجبوری نہیں ہوتی. حالانکہ مجبوری میں بھی جھوٹ بولنا کوئی جائز نہیں ہے کہ بھائی معمولی سی مجبوری ہے، اب اس کی وجہ سے آدمی جھوٹ بول رہے ہیں. تجارت کر رہا ہے، اب تجارت کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، نقلی کو اصلی بتلانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ بھئی یہ چیز اصلی ہے، حالانکہ وہ نقلی ہے. اسی طریقے سے چلو اصلی نقلی کا تو ایک طرف رہا، جہاں پر بہت سی مرتبہ آدمی کو جھوٹ بولے بغیر بھی کام چل جاتا ہے اور کوئی جان پر آ نہیں بنتی ہے، پھر بھی آدمی جھوٹ بول لیتا ہے. بھائی کوئی آدمی پوچھتا جو ہے یہ کہ بھئی یہ چیز کتنے کی، کہاں 150 کی، کہا کہ بھئی آپ کو 100 روپے میں دے سکتے ہیں آپ. اب فٹ سے جھوٹ بول لے گا 100 روپے میں تو ہمیں پڑی ہی نہیں، حالانکہ خود اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اس کے اندر، لیکن سامنے والے کو سودے کی طرف جو ہے رغبت دلانے کے لیے کہ بھئی 100 میں تو اس کو پڑی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے. معمولی باتوں کے اندر جھوٹ بول دیتا ہے آدمی. آپسی باتوں کے اندر بھی کہ بھئی 2 آدمی بیٹھے ہیں، اب یہ 2 آدمی بیٹھے ہیں آپس کے اندر بات چیت کر رہے ہیں. کسی آدمی نے آ کر جو ہے وہ پوچھا بھئی خیریت تو ہے، کیا ہے، کوئی پرائیویٹ بات تو آپ کی ہے نہیں. اب دونوں کو پتا ہے کہ ہماری پرائیویٹ بات ہے، پھر بھی کہیں کہ نہ کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہے. بھئی اس میں کون سی جان نکل جاتی ہے، سچ بول دے کہ بھئی ہاں ہماری پرائیویٹ بات ہے.
اب کہنے والے کو لگتا ہے میں معمولی بول رہا ہوں، کسی آدمی کو کوئی پوچھ رہا ہے کہ کہاں پر ہو آپ بھائی، اب وہ آدمی بازار میں ہوتا ہے تو بہت سی مرتبہ کہ پتہ نہیں یہ بازار کا کوئی کام میرے گلے نہ پڑ جائے، اگر میں کہوں گا بازار میں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ مجھے کہے کہ بھائی فلانا کام کرتے آنا، تو کہے گا بازار میں ہوں، فوراً کہا نہیں وہ ذرا گھر پر ہوں، اب ایسی صورت میں جھوٹ بول دیا۔ اب وہ نہیں، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں بڑا جو ہے ہوشیار ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں، میں بڑا چالاک آدمی ہوں، کیسا اس کو الو بنایا۔ ارے بھائی الو تو آپ بن رہے ہیں کہ معمولی سی محنت اور معمولی سی تکلیف اٹھانے کے بدلے آپ آخرت کا اتنا بڑا گناہ اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں کہ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں اس کے کرنے والے پر وعیدیں آئی ہو اور بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور کبیرہ ایک گناہ آدمی کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آدمی کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، بھائی کیا لے کے جا رہے ہو، خیریت سے ہے؟ اگر آدمی دیکھیے عامتاً بہت سی مرتبہ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ نہ بولنا کم ہمتی کی وجہ سے ہوتا ہے، بھائی آدمی میں ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ ہونا چاہیے سچ بولنے کا۔ مثلا کوئی آدمی آپ کے پاس پیسے مانگ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسے میں اس کو مہینے سے پہلے کسی صورت میں نہیں دے سکتا، اور آپ کا پکا ارادہ ہے، پکا پلان ہے کہ مہینے کے بعد دینا ہے اس کو۔ اب وہ آدمی نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہفتے کے اندر دے دوں گا، آپ کا پختہ ارادہ ہے مہینے سے پہلے اس کی باری آنے والی نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ اگر میں یہ کہوں گا کہ مہینے تک جو ہے وہ کیا مہینے کے بعد دوں گا تو پتہ نہیں یہ آدمی کیا سمجھے گا، میرے خلاف کیا نوٹس لے گا، پتہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کم ہمتی کم حوصلے کی بات ہے۔ آدمی کو اللہ نے قدرت دی ہے، سامنے والے کو قدرت دی ہے، کتنی دی ہے؟ معمولی سی قدرت ہے ہر آدمی کے، وہ آپ کے خلاف کیا کر لے گا؟ آخر وہ خدا تو نہیں ہے کہ جو آپ کے کھرے کھوٹے کا اور جو ہے وہ ہر ایک نفع نقصان کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ایسے میں حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے کہ بھائی معاف کرنا، مجھے یہ مجبوری ہے، میں نے وعدہ آپ کو ہفتے کا کیا تھا لیکن ایک ہفتے کے اندر میں آپ کو نہیں دے سکتا، میں آپ کو مہینے کے بعد ہی دوں گا۔ اب آپ نے اس کو جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ بھائی ہفتے کے بعد جو ہے میں دوں گا۔ اب وہ بیچارہ مطمئن ہو گیا کہ ہفتے کے بعد یہ پیسے آنے والے ہیں، اب وہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پیسوں کا دوسرا پلان بنا رہا ہے۔ اب آپ کو تو پتا ہے میں ہفتے کے اندر نہیں دے رہا ہوں، تو اب سامنے والا ہفتے کے بعد مطالبہ کرے گا، آپ نے تو پہلے ہی طے کیا ہے مہینے تک دینا نہیں ہے، تو آپ کر کے یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا کہ دینے کے تھے لیکن ایسا ہوا، چیک باؤنس ہو گیا، فلانے نے نہیں دیا، فلانا ہوا۔ اب ایک جھوٹ آپ نے بولا، 4-5 جھوٹ اس ہفتے بولنے پڑیں گے۔ اب آپ نے وعدہ، ایک تو ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسرا وعدہ کر رہے ہیں ہفتے کے بعد دوں گا، تو 2 جھوٹ یہاں جمع ہوئے، جھوٹا وعدہ کر رہا ہے اور وہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ، وعدہ خلافی، یہ منافق کی علامتیں قرار دی ہے۔ منافق ایک تو وہ کافر کے جو اپنے کفر کا اظہار کرے کہ ہاں میں نہیں مانتا، اور ایک یہ ہے کہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، تو یہ تو کافر بھی ہے اور ساتھ ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسوں کے بارے میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، جہاں سب سے سخت عذاب ہوں گے، اس میں داخل کیے جائیں گے۔ اگرچہ یہاں یہ بات نہیں کہ بھائی جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی منافق ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، لیکن منافق کی جو نشانیاں، جو علامتیں، جو اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیے گئے ہیں، وہ اوصاف اس کے اندر گویا اس میں سے ایک وصف اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک مومن آدمی
اور اس کے ساتھ ایسی علامت، ایسا وصف لگے کہ جو منافق کی ہو، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ قرآن تو یوں کہتا ہے کہ اب جب تم مومن ہو گئے، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، گناہ کا نام لگنا ہی تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم یہ کہے جاؤ مومن کے بارے میں کہ جھوٹا ہے، مومن وعدہ خلافی کرنے والا ہے، تو یہ جھوٹ کی بالکل گنجائش نہیں۔ اب وعدہ کر لیا آپ نے، پھر ہفتے کے بعد دوں گا، دوسرا جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ وعدہ خلافی، دوسری مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، تو یہ کم ہمتی کی علامت ہے۔ ایک طالب علم غیر حاضر رہا، کلاس سے غیر حاضر رہ رہا ہے، اب وہ غیر حاضر رہنے کے لیے استاد نے پوچھا کیوں نہیں آئے تھے؟ اب اس کو پتا ہے کہ بھائی میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ سستی تھی، یا کسی کی شادی کی تقریب تھی، یا اور کوئی گھر پر مشغلہ تھا جس کی وجہ سے مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، لہذا غیر حاضری کر دی۔ اب استاد نے پوچھا کہ بھائی کیوں غیر حاضر تھے؟ اب فٹ سے کہہ دیا بیمار تھا۔ اب معمولی سا کلمہ ہے کہ بیمار تھا، لیکن یہ جھوٹ، اب اس کو نہیں سمجھتا کہ میں اس کی وجہ سے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ یا ہمت کی بات ہے کہ سچ سچ بتا دے، بس سچ سچ بتا دے کہ کوئی عذر مجھے تھا نہیں، بس سستی تھی، یا کوئی عذر تھا نہیں، وہ دوست کی شادی میں جانے کا جی ہو گیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اگر معذرت کر لے، سچی بات کہہ دے، تو یہ جو ہے جواں مردی کی اور ہمت کی علامت ہے، ورنہ جھوٹ بولنا یہ تو بزدلی کی علامت ہے۔ آپ کا حق کسی کے ذمے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے بہانے بنانا یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے جعلی سرٹیفکیٹ پیش کر دینا، آدمی کسی جگہ نوکری کر رہا ہے، اب اس نے کچھ دنوں کی چھٹی لی ہے، اب اس کی چھٹیاں کیجول پوری ہو گئی، لہذا اب اس کو کیجول میں سے تو چھٹی نہیں مل سکتی، ہاں بیمار ہو جائے تو چھٹی مل سکتی ہے۔ اب بیماری کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ بنوا رہا ہے، جعلی سرٹیفکیٹ کہ بھائی میں اتنے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ پیش کر دیا کہ بھائی ہاں یہ اتنے دنوں سے بیمار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والا بھی گنہگار، اس کو جس کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ بھی گنہگار۔ بہت سے ڈاکٹر، بعض ڈاکٹروں کے یہاں ہم نے دیکھا غیر مسلم ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے وہاں جو ہے بورڈ لگایا ہوا ہے ہمارے یہاں جعلی سرٹیفکیٹ نہیں دیے جاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جس کو ہر قوم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کا واقعہ ہے، حضرت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تو ایک خط روم کے بادشاہ قیصر کے نام بھی لکھا تھا۔ اب اس وقت اتفاق سے وہ وہاں ملک شام بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا تھا، تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط اس بادشاہ کے پاس پہنچا، وہ دعوتی خط تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو ایمان کی دعوت دی تھی، تو وہ قیصر روم نے وہاں تحقیق کروائی کہ بھائی یہ جس آدمی کا خط آ رہا ہے، جس ملک سے، جس شہر سے اس کی قوم کے کوئی لوگ یہاں آئے ہو، تو ان کے بارے میں پوچھے، ان کے متعلق کہ یہ آدمی کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے۔ تو تحقیق کی گئی تو حجاز کا ایک قافلہ، مکہ کا ایک قافلہ وہاں موجود تھا۔ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اس وقت کفار مکہ کے قریش کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ اتفاق سے وہاں پہنچے ہوئے تھے ان کا قافلہ، ان کو بلایا گیا۔ اب قیصر روم نے جب ان کو باقاعدہ دربار بلایا اور اس دربار میں قافلے کو بلایا، پھر اس نے پوچھا کہ یہ تمہارے قافلے کے اندر یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ان میں سب سے زیادہ رشتہ داری کے اعتبار سے قریب کون سے ہیں؟ اب اتفاق سے حضرت ابو سفیان وہ رشتہ داری میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب تھے، لہذا ان کو اپنے پاس بٹھایا، آگے بٹھایا، اور پھر ان کے قافلے کے دوسرے ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا،
اور قیصر روم نے کہا کہ میں تمہیں اس آدمی کے متعلق جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن کا یہ خط آ رہا ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ان سے پوچھوں گا، اگر یہ کچھ غلط بتلائے تم مجھے پیچھے سے اشارہ کر دینا۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن قریش کے سردار تھے، قافلے کے سردار، اور مکہ میں ان کا نام تھا، لہذا اگر وہ جھوٹ بولتے تو بھی قافلے والوں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے بارے میں یوں کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قیصر روم نے حضرت ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے کہ بھئی یہ آدمی کیسے ہیں، ان کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اب اس زمانے کے اندر حضرت ابو سفیان اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کی الگ الگ پارٹیاں، ادھر یہ کفر کے کافروں کے سردار، ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والوں کے سردار، بالکل اپنے مد مقابل۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کیسا سچا جھوٹا جو بھی آدمی جتنا موقع ملے اتنا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے کیریکٹر کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے۔ اب حضرت ابو سفیان کو سوالات کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات میں ایک بال کے برابر بھی کوئی کمی نقصان عیب تو تھا ہی نہیں، لہذا جو بھی بات کہی سچی سچی بتلانی پڑی۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت اگر میں حضور کے متعلق جھوٹ بولتا کہ ہاں یہ آدمی نعوذ باللہ اچھا نہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تو میرے قافلے والوں میں سے کوئی میری تکذیب نہ کرتا، لیکن یہاں سے اٹھنے کے بعد جب میں اپنی جگہ کے اوپر پہنچتا، اپنے مقام کے اوپر پہنچتا مکہ کے اندر، تو لوگ میرے متعلق باتیں کرتے کہ دیکھو کیسے یہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ تو کفر و شرک کا بڑا گناہ لیے ہوئے اپنے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جھوٹ کو اتنا ناپسند کرتے کہ اس وقت بھی انہوں نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے، عیب ہے، جس کو ہر مذہب کے لوگ برا سمجھتے ہیں، اور ہم معمولی باتوں کے اندر جھوٹ بول لیتے ہیں۔ ہر قسم کا جھوٹ ممنوع ہے۔ ہاں، جان کا آدمی کو خطرہ ہو، جان خطرے میں ہو، تو ایسے موقع پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ توریہ کرے، یعنی گول مول انداز میں جھوٹ بولے اس طریقے سے کہ ہمارے نزدیک سچا مطلب ہو اور سامنے والا غلط مطلب سمجھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے، اب چھپ چھپا کر جا رہے تھے، اور مکہ والوں نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا تھا کہ جو بھی ان کو زندہ پکڑ کر لائے ان کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اور اس زمانے میں اونٹ سب سے عمدہ مال، سمجھو آج کے زمانے کی مرسیڈیز، 100 مرسیڈیز کا انعام تھا ان کو پکڑنے کے اوپر۔ 3 دن غار میں چھپ گئے، پھر نکل رہے ہیں۔ اب راستہ جب طے کر رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی ملا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہچانتا تھا، حضور کو نہیں پہچانتا تھا۔ اب انہوں نے باتوں میں پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیتے محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں کی جان کو خطرہ تھا، صحیح بات بتلا دیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کہا؟ ہادی یہدین الطریق، کہ یہ ایک رہنما ہے جو مجھے راستہ بتلا رہے ہیں۔ عرب کے زمانے کے اندر عام طور پر جب آدمی لمبا سفر طے کرتا تھا تو اپنے ساتھ گائیڈ رکھتا تھا، راستہ بتلانے والا۔ کہا ہادی یہدین الطریق، یہ ہادی ہے، ہدایت کر رہے ہیں، مجھے راستہ بتلا رہے ہیں۔ سامنے والا یوں سمجھے یہ رہبر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ مجھے دین کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہادی ہو سکتا ہے؟ تو ایسے توریہ یعنی گول مول انداز کے اندر جو ایسے موقع پر بھی علماء نے لکھا ہے صاف جھوٹ نہ بولیں، لیکن ہم معمولی بہانوں کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کہاں گیا تھا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر گوجرا جا رہے ہیں، کہاں موڑاسا جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ گوجرے کا کوئی کام نہ بتا دے مجھے۔ بھائی اگر بتلانا مصلحت نہیں ہے صاف کہہ دے ایک جگہ جا رہا ہوں، صاف، بس جھوٹ بھی نہیں ہوا، جان بھی بچ گئی۔ سامنے والے کو تو ضروری ہے نہیں کہ آپ اس کو بتلا دیں۔
تو اس صورت معمولی بہانوں کے اوپر یہ جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہے، اتنی خطرناک وعید ہے کہ آدمی جو ہے وہ جتنی بھی قربانی دینا پڑے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، باقی جھوٹ نہ بولے۔ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام، جھوٹ بولنے کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر میں ایک مدرسہ چلا رہا ہوں، میرے مدرسے کے اندر 500 بچے پڑھ رہے ہیں، زیادہ چندہ وصول کرنے کے لیے اگر میں 600 بول رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ اگر میں اپنی رویداد میں 500 کے بجائے 600 لکھ رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ سچ سچ بتلا کر جو ہے وہ کام کیا جائے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ غلط جو ہے وہ باتیں بتلا کر صحیح کام کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی سچ جو ہے وہ نیکی کا راستہ بتلاتا ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے کی عادت آدمی کو صدیق بنا دیتی ہے، اور اگر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور آدمی جب جھوٹ بولنے کی عادت ڈالتا ہے، اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں لکھے ہوئے کو کوئی مٹا سکتا نہیں۔ پھر ایسے آدمی کو سچ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔